اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ذکر نبی رحمت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی۔ ناظرین محترم، اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ ARYQTV نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر ایک خوبصورت پروگرام کا سلسلہ جو کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ پر ہے، خصوصی پروگرام ترتیب دیا گیا ذکر نبی رحمت، اور اسی سلسلے میں آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جس وصف پر بات کرنی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ نمایاں پہلو ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جب آپ فاتح مکہ کے طور پر مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان فرمایا، اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو فاتح ہوتا ہے، گونکر ہوتا ہے، وہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے، کسی ملک کو فتح کرتا ہے، کسی شہر کو فتح کرتا ہے، تو وہ وہاں کے سرداروں کے، طاقتور لوگوں کے سر قلم کر دیتا ہے، وہاں تباہی و بربادی مچاتا ہے۔ لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دیکھیے، حضور کی کرم نوازی اور حضور کی رحمت دیکھیے ناظرین محترم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کسی ضعیف پر، اپنے صحابہ سے کہا کسی ضعیف پر تلوار نہیں اٹھانی، عورت پر تلوار نہیں اٹھانی ہے، کسی بچے پر تلوار نہیں اٹھانی ہے۔ حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو نباتات و جمادات کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے یہاں تک کہا کہ کسی سرسبز و شاداب درخت کو بھی تلوار مت لگانا۔ یعنی ایسی اخلاق کریمانہ کی مثال جو ہے ناظرین محترم، چشم فلک نے غالباً نہ دیکھی ہے اور نہ کبھی قیامت تک ایسا کوئی سلسلہ ہوگا۔ پروگرام ذکر نبی رحمت میں آج ہم بالخصوص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حضور کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ مکارم اخلاق کی تکمیل تھا۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت تھی، اس کا ایک بڑا مقصد جو ہے مکارم اخلاق کی تکمیل بھی تھا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ حضور کے اس وصف پر، اخلاق محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ناظرین محترم ہم تو حضور کا ذکر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی راہ نجات مل جائے اور یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بن جائے۔ میرے ساتھ آج پروگرام ذکر نبی رحمت میں ممتاز و محترم علماء کرام ہمیشہ کی طرح تشریف فرما ہیں۔ میرے پہلے محترم اور ممتاز عالم دین کہ یقیناً آپ انہیں ARYQTV کے حوالے سے پہچانتے ہیں اور ان کے انداز گفتگو کے آپ یقیناً مداح بھی ہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان آج کے ہمارے اس ایوان میں، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ذکر نبی رحمت میں تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین کہ یقیناً ان سے بھی آپ انہیں بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ARYQTV پر بارہا انہیں دیکھ چکے ہیں، اور ان سے بھی یقیناً ان سے بھی پیار کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ تشریف فرما ہے ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ناظرین محترم، آئیے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے آپ کی سیرت کے اس پہلو پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال میں قبلہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اور سوال کچھ اس طرح ہے کہ آپ سب نے سنا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارہا مرتبہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھا؟ اچھا، ادھر قرآن مجید جو ہے وہ بھی اللہ رب ذوالجلال آپ کو اخلاق کے بلند ترین مقام پر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، اور بالخصوص پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو حسن اخلاق ہے تھوڑی سی اس پر بات ہو جائے، اور پھر چونکہ جو ہمارا موضوع ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پھر اس پر بات ہو جائے کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کا جو اتنے جو ہمارے قرآن بھی ہمیں کہتا ہے،
پھر صحابہ کرام سے بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جناب اس رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین. یقیناً آج کے اس پروگرام میں ذکر نبی رحمت میں ذکر اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بہت خوش آئند بھی ہے اور موجودہ دور کی ضرورت بھی ہے. صحیح. بنیادی طور پر اخلاق کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق ایسی عادات کو کہا جاتا ہے کہ جو عام طور پر انسان کی طبیعت میں جبلی اور فطری اور تخلیقی طور پر موجود ہوتی ہیں. یعنی جن عادات کو انسان لے کر دنیا میں پیدا ہوتا ہے ان فطری عادات کو اخلاق کہا جاتا ہے. اسی لیے پھر بعد میں علماء کے درمیان یہ بھی ایک بحث ہے کہ آیا اخلاق کو انسان اپنے کسب سے اپنی کوشش اور محنت سے حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو علماء کا ایک طبقہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ اخلاق فطری ہوتے ہیں تو اس کو انسان اپنے کسب اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا. لیکن ایک علماء کی ایک بہت بڑی اکثریت کہ جنہوں نے یہ نظریہ قائم بھی کیا اور پھر بعد میں اسی کو زیادہ ترجیح دی گئی کہ اخلاق اگرچہ فطری اور طبعی ہوتے ہیں لیکن بعد میں مسلسل مشق کر کے ریاضت کر کے محنت کر کے اچھوں کی صحبت اختیار کر کے ان عادات و اطوار کو بھی طبیعت کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ ممکن بھی ہے. بلکہ پھر علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے بہت ہی عمدہ اور آسان پیرائے میں کئی مثالیں بھی دی ہیں کہ جس طریقے سے ہم مختلف پرندوں یا اور دیگر مخلوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کسی چیز کا عادی بنا دیتے ہیں اور وہ تک کے جو بے زبان مخلوقات ہیں وہ بھی ہمارے کچھ سکھانے سے سیکھ جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں. تو پھر انسان کچھ اخلاق و عادات کو کیوں نہیں اپنا سکتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ فطری طبعی ہونا اپنی جگہ ہے لیکن کسب اور ریاضت سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اور آج کے اس موضوع کے انتخاب کی گویا وجہ بھی یہ نظر آتی ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو اس طرف راغب کریں اور اخلاق اپنانے کی طرف ان کو رغبت دلائیں. تو اس کا مطلب یہ چیز اس قابل ہے کہ اس کو اپنایا جا سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ بلا شبہ بہت مثالی ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. تو ان کا جو مشہور و معروف جواب جو کتب حدیث میں محدثین نے نقل فرمایا، علماء مفسرین نے ذکر فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو سراسر قرآن کریم ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے کیا سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتیں نہیں پڑھی؟ اب یہ تشریح ہو گئی کہ اگر ہم پورے قرآن مجید کا مطالعہ بالفرض نہیں کر سکتے، پورے قرآن مجید میں اخلاق مصطفیٰ کا جائزہ ہم نہیں لے پاتے تو کم از کم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مثال دے دی کہ سورۃ المؤمنون جو 18ویں پارے میں ہے، آغاز ہے اس پارے کا، اس کی 10 آیتیں. اگر ان 10 آیتوں میں غور کریں تو آپ دیکھیے کہ اس میں ایمان بیان کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، میں خشوع کی کیفیت و تواضع، طبیعت کی جو عاجزی اور انکساری ہے اس کی طرف اشارہ کیا. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی عزت نفس اور اپنے کردار کی حفاظت کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے اور اس کے امانتوں کی حفاظت کرنا ہے. یہ 10 آیتوں کا ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں. وہ باتیں سیدہ عائشہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جامع الاخلاق آیات ہیں اور یہ آیتیں تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، یعنی ہم اور آپ تو یعنی دیگر لوگ ان آیتوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تلاوت کر لیتے ہیں، ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، ہم اس کی تفسیر بھی کر لیں گے، ہم اس کی تشریح بھی کر لیں گے. عمل کون کرے گا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہی بتانا چاہ رہی ہے کہ اگر عملی تفسیر آپ نے دیکھنی ہے تو اخلاق مصطفیٰ کریم، اور ایک آیت مبارکہ اس موضوع پر بہت اہم ہے کہ جس کو ابتدا میں یقیناً شامل ہونا چاہیے. اللہ رب کریم نے جو سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ
لعلی خلق عظیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور یہاں علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ لعلی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پر فائز ہیں، اس کا مطلب اخلاق آپ کی مرکب اور سواری ہیں اور آپ اس کے راکب اور شاہ سوار ہیں۔ لہذا جس طرح مرکب راکب کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اخلاق بھی حضور کے تابع ہیں، جسے وہ اپنا لے وہ اخلاق بن جاتا ہے اور وہ اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی گفتگو سے گویا کہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا اس طرف کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو ماحول ہے، یا ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، یا جو ہماری جو تربیت میں جو دین کے قریب آنا، حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہ کرنا، صرف یاسین سورہ مزمل پڑھ کے یا اس کا ترجمہ کر کے رکھ دینا، یا سورہ مومنون کا آپ نے ذکر کیا، ہم نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ کر لیا، ہم تفسیر کی طرف یا تفسیر پر بھی چلے گئے، لیکن ہم نے پھر اس کا امپلیمنٹ جو ہے اپنی زندگی میں عملی طور پر نہیں کیا۔ تو گویا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہمارا یہ بہت بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے بالکل اسی سے جڑتا ہوا سوال ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے، خود آپ نے فرمایا، خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایک تو یہ پتہ چل جائے کہ مکارم اخلاق سے کیا مراد ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ حسن خلق کی اہمیت پر روشنی بھی تھوڑی سی ڈال دیجئے، اور پھر میں یہ چاہوں گا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت کا جو بنیادی مقصد تھا، کیا وہ مکارم اخلاق کی جو تکمیل ہے یہ تھا؟ اس پر کلام کریں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو وقفے پر ہم نے جانا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی وقفے سے لوٹیں گے ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب اس پر مزید کلام کریں گے اور مکارم اخلاق کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس روح پرور اور دلچسپ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام ذکر نبیت نبی رحمت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب، اور آج کا ہمارا موضوع ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، یعنی اخلاق محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس موضوع کی، اس ٹاپک کی بڑی اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی، اور پھر اس ٹاپک کو، اس موضوع کو، اس گفتگو کو ہمیں اپنی زندگی پر اس کا امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے۔ اچھا، مکارم اخلاق کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے، اور پھر خود حضور فرما رہے ہیں یہ جو حضور کی جو بعثت ہے، آپ اس کے لیے تشریف لائے مکارم اخلاق کے لیے، کیا مطلب اس میں کیا خاص وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکارم اخلاق سے مراد یہ ہے کہ اچھے اخلاق۔ اس سے پہلے مفتی صاحب نے اس کے اوپر بہت ہی خوبصورتی سے یہ بیان کیا کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور مکارم اخلاق سے مراد یہ ہے کہ اچھے اخلاق، یعنی معاشرے میں جو مروجہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بنیاد تو روایت ہو سکتی ہے، اور دوسری بنیاد اس کی آباء و اجداد کی پریکٹسز ہو سکتی ہیں، اس پر ان کا عمل ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اچھے اخلاق کسی بھی معاشرے میں اس وقت آ سکتے ہیں، یا تو آپ اپنی روایات کی بنیاد کے اوپر اسے حاصل کریں، یا پھر اپنے بزرگوں کی پریکٹسز کی بنیاد کے اوپر آپ چلیں۔ صحیح۔ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اچھے اخلاق کو ان کی تکمیل پر پہنچاؤں۔ صحیح۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق سے بلندی پر فائز ہیں، اور اخلاق وہ ہو جائیں گے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں گے عمل سے، قول سے، تقریر سے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اخلاقیات کو بنائیں گے اور اسے اپنی معراج تک پہنچائیں گے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اس سے ما قبل یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام سے پہلے اخلاقیات تو موجود تھی، یعنی اچھے عمل کیے جاتے تھے، سچائی تھی، امانتوں کا خیال بھی تھا، اس کو پسند بھی کیا جاتا تھا، لیکن وہ اس کی بنیاد تھا تجربہ، انسانی عقل، روایت۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کی تکمیل کروں گا، تو اس کی بنیاد تھی اللہ رب العزت کا حکم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی ایسے اعمال کر کے بتائے جو کہ بحیثیت ایک شارع کے تھے۔ لہٰذا جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ اخلاقیات تو اسلام سے پہلے موجود تھی، لیکن وہ اخلاقیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی معراج تک پہنچایا، اس میں رد و بدل کر کے، اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے۔ لیکن اگر ہم آج جاننا چاہتے ہیں کہ بہترین عمل کسی بھی صورت میں کیا ہوگا، تو وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی ملے گا، اور اس سیرت میں جو بھی آپ عمل پائیں گے وہ بنیادی طور پر اخلاقیات کا اعلیٰ نمونہ ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہاں پر ایک اور توجہ طلب بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب اخلاقیات پر عمل کرنا چاہتا ہے تو تین پہلو ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے، ایک وہ جو اس کے دوسرے جو ساتھی ہوتے ہیں، معاشرہ ہوتا ہے، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، اولاد ہیں، اور تیسرا اس کا تعلق ہوتا ہے خدا سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ان تینوں پہلوؤں کے حوالے سے، ان کو نکھارنے اور سدھارنے کے حوالے سے اپنے ارشادات کی روشنی میں ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے لیے، یعنی ہمیں سچ بولنا چاہیے نہیں، اس میں ہماری اپنی ذات کا دخل بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا معاملہ اپنے دوست احباب، ماں باپ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ ہے، اور پھر نہ صرف یہ دو بلکہ تیسرا جو کہ اللہ رب العزت سے آپ کا کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ ان تینوں پہلوؤں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمارا اخلاقیات کو کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی عمدگی کے ساتھ آپ نے ان بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کی فی زمانہ بڑی ضرورت ہے، اور ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ یعنی جو آپ نے رشتہ دار، دوست احباب کے تعلق کا، پھر اللہ سے آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، یہ جو ساری باتیں آپ نے ذکر کی، فی زمانہ ہم اس سے بہت دور ہیں۔ اللہ کرے کہ حضور کے اس مہینے کی برکت سے، ماہ ربیع نور کی برکت سے، حضور کی ولادت کے تعلق سے جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس کی برکت سے لوگوں کے دلوں تک یہ بات پہنچے، ہمارے قلوب تک یہ بات پہنچے، اور ہم لوگ عملی نمونہ بن جائیں حضور کے اخلاق کی جو اخلاق کریمانہ کی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، کم از کم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب، اگلا سوال بھی بڑا ہمارے معاشرے سے بڑا ٹچی ہے، ہمارے موضوع سے بڑا ریلیونٹ بھی ہے، اور پھر ہماری آج کل کی جو ہماری جو سوسائٹی کی برائیاں ہیں اس سے بھی ریلیونٹ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت جو ہے، اب آج ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اپنوں کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور دوسروں کے لیے اگر کوئی ان کا کام آ جائے ہمارے تک تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اپنا ہو اس کو نواز دیا جائے اور غیر ہو اس کو روک دیا جائے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم ہے کہ دشمن بھی گھر پہ آ جاتا ہے تو آپ اسے رات رکنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں، جبکہ آپ کا جانی دشمن ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ میرا جانی دشمن ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے رات کو رکنے کے لیے بھی جگہ دے رہے ہیں۔ کافر بھی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے، آپ کا جانی دشمن ہے، حضور رکنے کے لیے جگہ بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی فراہم کر رہے ہیں، ہر طرح کا اس کو آرام دے رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کا یہ پہلو ہے کہ اپنے تو اپنے، غیروں پر بھی آپ کرم کی برسات کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، بالکل سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ بلا شبہ وہ مثالی پہلو ہے کہ جس کی نہ صرف یہ کہ آج ضرورت ہے ہم سب لوگوں کو اس رواداری کو عام کرنے کی، بلکہ یہی وہ پہلو ہے کہ جس کی غیروں کی نظر میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ بھی اسی خاص اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں اور اس پر تبصرے بھی وہ کرتے ہیں۔ ان کی اپنی کئی کتابوں میں انگریز مورخین نے، مختلف مورخین نے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تبصرے کیے ہیں، آپ کی اخلاقیات پر گفتگو کی ہے، تو ان میں بیشتر حصہ اس طرح کے واقعات کا ہے کہ جنہوں نے نہ صرف
اس وقت کے لوگوں کو متاثر کیا کہ جب یہ واقعات وقوع پذیر ہوئے، بلکہ بعد کی تاریخ اور آج تک کے لوگ جب اس طرح کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود برملا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف مسلمانوں کا اجارہ نہیں ہے، اس انداز سے بھی لوگوں نے اشعار کہے ہیں، تو وہ اس میں اسی طرح اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بھی تعلق ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کو بہت واضح انداز میں اللہ رب کریم نے لفظ رحمت للعالمین سے تعبیر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمہ جہت اخلاق کو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے پھر اس کی آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے تمام جہتوں پر بحث کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وہ حصہ جو اہل ایمان کے ساتھ ہے اس کا کیا انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وہ حصہ کہ جو نان مسلمز کے ساتھ تھا اس کا کیا انداز تھا۔ پھر اس کے علاوہ چونکہ عالمین کے اندر اور بھی دیگر مخلوقات شامل ہیں، حیوانات ہیں اور دیگر چیزیں، اس پر بھی بحث کی۔ تو ایک خود رحمت للعالمین کی جو یہ آیت کریمہ ہے، اسی کے اندر یہ اشارہ دے دیا گیا کہ یہ وہ نبی آخر الزماں ہیں کہ جن کا اخلاق صرف ایک طبقے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح ان کی رسالت ہر طبقے کے لیے ہے، ان کی نبوت جس طرح ہر طبقے کے لیے ہے، اسی طرح ان کے اخلاق کا دامن اور چادر بھی اسی طرح سب کے لیے بچھی رہے گی۔ اور یہ بات واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ آنے والے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس بات کی تو بعد میں پوچھ گچھ ہوتی تھی کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، چادر پہلے بچھا دی جاتی ہے، آنے والے کو پہلے بیٹھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ دیکھو آنے والا جب آیا ہے اور وہ اگر کسی قوم کا سردار ہے تو پھر فرمایا کہ اکرموا سیدہم او کما قال کہ اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو کہ یہ قوم کا بہرحال سردار ہے، جہاں آیا ہے وہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، ہم پر اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسے بازار میں خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی لین دین کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں تو اور اگر وہ غیر مسلمین ہیں تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم، نرمی وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے سے بات کرتے ہیں۔ الغرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق نہ رکھا اخلاقیات کے معاملے میں کہ آپ اپنوں سے کلام فرما رہے ہیں یا اغیار سے کلام۔ اچھا، اسی بات کو میں آپ نے جو بھی فرمایا نا کہ لین دین کا معاملہ ہو، اپنے سے ہو پرائے سے ہو، ڈاکٹر صاحب اختیار اور طاقت ہونے کے باوجود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دور زندگی میں جو آپ کا رویہ لوگوں سے رہا، وہ اپنے جس طرح ہم نے بھی ذکر کیا کہ غیروں سے بھی آپ کا سلوک بہت ہی عمدہ۔ اچھا، فی زمانہ ہم پھر یہ بات کریں گے کہ فی زمانہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی طاقتور سے، کسی با اختیار آدمی سے کوئی غریب آدمی جا کر اپنے حق کا مطالبہ کرے، اور ادھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا یہ عالم ہے کہ ایک یہودی آ جاتا ہے آپ کے دربار میں، وہ کہتا ہے جی میں نے تو آپ سے اتنے پیسے لینے، اور وہ بدتمیزی کر رہا ہے آپ سے۔ صحابہ کرام جو ہے اسے پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے بڑھتے ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حقدار ہے، اس کو اپنے حق کا مطالبہ کرنے دو۔ تو کیا کہیں گے ہم لوگ آج کل اس پوزیشن میں ہیں؟ جی بالکل، یعنی اصل میں اس حوالے سے 2 سے 3 روایات نظر آتی ہیں حدیث کے لٹریچر میں، اور ایک یہودی سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے یہ اس حوالے سے ہے کہ اس نے آیا اور اس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے غور طلب بات کیا ہے اور ہمارے لیے یعنی کہ قابل عمل اور وہ بات جو کہ ہمارے سیکھنے کے لیے وہ کیا ہے، وہ آیا، اس نے مطالبہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے گھیرے میں موجود ہیں، اور صحابہ کرام نے اس شخص سے باس کی، اس کی سرزنش کرنے کی کوشش کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی اس کا حق ہے لہٰذا وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ دوسری خاص بات، وہ شخص جب اس بات کا مطالبہ کر رہا تھا تو ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قرض لیا تو وقت طے کیا کہ اس وقت میں ادا کروں گا، لیکن وہ وقت ابھی آیا نہیں، ابھی 2 سے 3 دن باقی، ٹائم سے پہلے آیا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اس نے اتنا شدید مطالبہ کیا تو صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ فلاں اونٹ ہے اسے بیچو اور اس کے پیسے ادا کر دو۔ جب اس طرح کی بات کی گئی تو حضور سے صحابہ نے فرمایا، عرض کیا کہ وہ اونٹ جو ہے وہ تو
बूढ़ा है, ये जवान ऊँट का मुतालबा कर रहा है। डॉक्टर साहब आपकी बात को यहीं से हम जोड़ेंगे इंशाल्लाह, यहीं से इस पर मज़ीद आगे आपसे कलाम करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे पर हमने जाना है। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा ब्रेक दरमियान में हायल है और ब्रेक से लौटेंगे तो हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना के हवाले से मज़ीद बातें इंशाअल्लाह उलमाए किराम से होंगी और हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि हुजूर का ज़िक्र सिर्फ़ इसलिए है, हम क्या हुजूर की सीरत पर बात करने की ताकत व मजाल रखते हैं, क्या हैसियत है हमारी, लेकिन सिर्फ इसलिए है कि हुजूर के ज़िक्र से हमें न जाने कितनी रहमतें मिलेंगी और न जाने कितने नजात के रास्ते मिलेंगे। हाज़िर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन किराम, प्रोग्राम ज़िक्र नबी रहमत आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना के हवाले से बात हो रही है। और डॉक्टर साहब, वक्फे पर हम जब जा रहे थे तो आपने इरशाद फरमाया था कि हुजूर ने हुक्म दिया कि ऊँट को बेचकर इसका कर्ज अदा कर दिया जाए। अच्छा। तो जब ये हुक्म दिया गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ऊँट बेचा गया और उसका कर्ज अदा किया गया। ठीक। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो कर्ज अदा हो गया, इसको मज़ीद 20 सा खजूर भी दे दिए जाएं। यानी कर्ज लिया, मुकम्मल कर्ज अदा किया और उससे ज़ायद दिया। क्यों? इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, आपने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो कि कर्ज़ को वक्त पर हुस्न सलूक से अच्छे तरीक़े से वापस करे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह करके भी दिखाया। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब हमें कर्ज़ की ज़रूरत होती है तो आहो भगत करते हैं, इसके साथ साथ बड़ी यानी कि मिन्नत समाजत करते हैं, नरम रवैया इख्तियार करके एक दफ़ा कर्ज़ ले लेते हैं। जब वापसी का मुतालबा किया जाता है तो निहायत नारवा सलूक किया जाता है। कर्ज़ को न सिर्फ ये कि वक्त पर अदाई नहीं किया जाता, बल्कि फिर कोशिश ये की जाती है कि ये शख्स जो है ना अब ज़िंदगी में नज़र ही ना आए। आप उसका फ़ोन अटेंड नहीं करेंगे, उसके साथ बदतमीज़ी करेंगे, उसके साथ यानी उसको मज़ीद परेशान करेंगे। तो हम बुनियादी तौर पे जो बात समझने की है वो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन नमूना हमारे लिए छोड़ा कि अगर कर्ज़ की ज़रूरत पेश आ ही जाए, ये नहीं कि कर्ज़ लेना कोई बहुत अच्छी बात है, अगर ज़रूरतन आपको कर्ज़ लेने की ज़रूरत हाजत आए तो आप कर्ज़ लीजिए, लेकिन बेहतरीन तरीक़ा यह है कि उसे वक्त पर अदा कीजिए और हुस्न सलूक के साथ वापस करने का हुक्म दिया गया है। मुफ्ती साहब, ये भी एक पहलू था जिस पर डॉक्टर साहब ने किबला ने गुफ्तगू फरमाई हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक, और फिर हमने ख़ास तौर पर रिलेट किया उसको हुजूर की सीरत के हवाले से, उससे इस्तेफादा करते हुए हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता खाल ही है, कोशिश हमें करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं ये चाह रहा था कि इस पर भी बात हो जाए कि बहुत बाज़ लोग जो है ना मजहबी मामलात में, मजहबी उमूर जो होते हैं उसमें बड़ी सख्ती से काम लेते हैं। अच्छा, उधर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आलम यह है कि मस्जिद में एक जाता है, पेशाब कर देता है, साहबा उसको पकड़ना चाहते हैं, उसको हुजूर मना फरमाते हैं रुक जाओ। जब वो फारिग हो जाता है, वो चला जाता है, तो उस जगह को हुजूर साफ कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर भी हुजूर ने, मस्जिद के मामले में भी हुजूर ने रहमत का मुजाहरा फरमाया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है ना फ़राइज़ का, तो उस फ़राइज़ को नाफिज़ करने में तशद्दुद करने के बजाय उसकी ताकीदात करना और उस फ़र्ज़ की जितनी अहमियत है उसको बयान करना और उसकी बार बार ताकीद करना, इसकी तो यकीनन अपनी जगह एक अहमियत भी है और ज़रूरत भी है। क्योंकि बाज़ लोग ये भी तवक्को रखते हैं, जब अखलाक़ियात के मौजू पर गुफ्तगू सुनते हैं तो वो उलमा से ये तवक्को भी करने लग जाते हैं कि उलमा फ़राइज़ के मामले में भी अखलाक़ियात का मतलब वो ये लेते हैं कि नरमी का मुज़ाहिरा फ़रमाएँ और फ़र्ज़ के बारे में भी हमें बार बार ना बताया करें, और हम जिस तरीके से नवाफिल के मामले में ईज़ी रहते हैं, फ़र्ज़ के मामले में भी हम इसी तरह से जो चाहें करें, तिजारत जिस तरह चाहें करते रहें, हलाल व हराम की हमें कोई तमीज़ ना सिखाने आए। तो ये कुछ इस तरह का भी रवैया सामने से जब नज़र आता है तो नतीजतन फिर थोड़ी सख्ती भी दिखानी पड़ती है। इसलिए हमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में भी फ़राइज़ के मामले में सख्ती नज़र आती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ज़कात की वसूलियाबी के लिए बाकायदा मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद का बाकायदा कदम उठाया और किसी ने उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की और न कभी आज तक उसको हुस्न अखलाक के ख़िलाफ़ कहा गया। ये एक अलग पहलू है। अच्छा, अब जहाँ तक रह गई बात इस हवाले से कि मजहबी उमूर, तो मजहबी उमूर के अंदर एक पहलू
مستحبات کا ہے، نوافل کا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ غیر فرائض کا ہے۔ تو مستحبات اور نوافل کا ظاہر ہے کہ دائرہ اختیاری ہے، لہٰذا اس کو ہمیں اختیاری انداز سے ہی لوگوں کے اندر اس کی تبلیغ و اشاعت کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کے فضائل آپ اچھی طرح بتائیں، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو آپ اس کی مذمت کرنے لگ جائیں، لوگوں کے سامنے پوچھ گچھ کرنے لگ جائیں۔ تنہائی میں بے شک آپ پوچھ لیں، اکیلے میں بلا کر اس سے پوچھ لیں کہ آپ فلاں نوافل میں نظر نہیں آئے، ایک سمجھ میں آتا ہے تاکہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ لیکن اگر ہم سب کے سامنے برملا شروع ہو جائیں کہ آپ نے یہ بات کی، جو 2 نفل تھے وہ تو آپ نے پڑھے ہی نہیں ہیں، اور آپ فلاں دعوت میں تو سب سے آگے تھے، بے عزتی کرنے کا حق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس طرح مثالیں دینا کہ آپ دعوت میں تو آگے تھے، نوافل میں نہیں تھے، بھائی اس کے اوپر نوافل پر تو اللہ بھی اس سے نہیں پوچھے گا، صحیح بات، آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ اللہ رب کریم بھی اس سے نہیں سوال کرے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس معاملے میں تشدد یا تشدید کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جائے کہ فرمایا بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کا باعث نہ بنو، بشارت سناؤ اور نفرت پیدا نہ کرو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آخری بات حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ ایک طرف تو آپ تبلیغ دین میں مصروف ہیں، دن رات محنت ہو رہی ہے اس حوالے سے، دوسری طرف یہ حدیث میں یہ بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ حتیٰ توارمت قدماہو، کہ حضور کے جو قدمین مبارک ہیں وہ سوج جاتے، ساری رات آپ ریاضت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، بخشائیں، کیوں اتنی محنت کرتے ہیں آپ؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، یہ سوال بنیادی طور پر ہماری جو گفتگو کی ابتدا میں ہم نے پہلو اجاگر کیا کہ اخلاقیات محض یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اخلاقیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے بھی تعلق قائم کیسے کرتے ہیں۔ تو ایک طرف فرائض کی ادائیگی ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے اپنا خاص تعلق قائم کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ نہ بنوں، کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اخلاقیات صرف اور صرف آپ کی اجتماعی زندگی کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ کا ایک خاص تعلق اللہ رب العزت سے بھی ہونا چاہیے۔ اور آپ روایات دیکھیے جو کہ حضرت عائشہ سے مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ رات کے پہر تہجد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو آنسو ہی آنسو ہیں، آپ دیدہ ہی آپ دیدہ ہیں، اور رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، آنسو ہیں کہ آتے ہی چلے جاتے ہیں، جس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی، اور وہ یہ کہ عبادت میں اتنا خشوع و خضوع اللہ رب العزت کے پیارے نبی رہتے ہیں۔ لہٰذا ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے بھی بہترین تعلق قائم کریں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ موضوع ایسا ہے کہ اس پر بہت کلام ہو سکتا ہے، اور بہت کلام کرنے کے بعد بھی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، مجھے پتہ ہے، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم لمیٹڈ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت انداز سے آج کا جتنا ہم اس موضوع کا احاطہ کر سکے۔ ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب آپ کا شکریہ، مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت تمام ہوا، اور چلتے چلتے میں صرف یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس وہ فرماتے ہیں کہ میں جتنی زندگی حضور کی بارگاہ میں رقم و بیش 10 سال آپ رہے، کہنے لگے کہ میں نے کبھی حضور سے کبھی غصہ اور ناراضگی کا اظہار میں نے حضور کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ فی زمانہ جسے ہم نوکر کہتے ہیں، ہمیں اس کا اپنے اس تناظر میں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم اپنی زندگی میں کس طرح جی رہے ہیں اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اور پھر حضور کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کا نمایاں پہلو جو اخلاق کریمانہ ہے آپ کا، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ناظرین محترم، اور غور کے ساتھ ساتھ اس پر ہمیں اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ پروگرام ذکر نبی رحمت میں جو کچھ آج ہم نے کہنے سننے کی کوشش کی، یقیناً اس سے استفادہ بھی آپ نے کیا ہوگا، اور اپنی زندگی میں اس کا انشاءاللہ آپ کو اپنے اثر بھی نظر آئے گا اگر آپ نے اس پر عمل کیا۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔